اور چلیے شروعات کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ 2008 مالیگاؤں دھماکہ کیس کی سماعت کر رہے جج کی میعاد میں توسیع کرنے کی درخواست بامبے ہائی کورٹ سے کی گئی ہے۔ نثار احمد بلال نے بامبے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے NIA کورٹ کے جج VS پڈالکر کی میعاد میں توسیع کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے اس تعلق سے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس، بامبے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور وزیر داخلہ کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ خیال رہے کہ خصوصی جج 28 فروری کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ اور چلیے ہم سیدھے رخ کریں گے گلزار اعظمی صاحب کا، جمعیت العلماء ہند کے لیگل سیل کی طرف سے ہیں۔ گلزار اعظمی صاحب، نیوز 18 اردو میں آپ کا استقبال کرنا چاہیں گے اور آپ سے یہی جاننا چاہیں گے اس طرح یہ معاملے میں جو درخواست کی گئی ہے کیا کچھ اور اس پر آپ کا کہنا ہے؟ یہ جج پڈالکر صاحب 28 فروری کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور انہوں نے اس مقدمے کو نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ اپنی سماعت کی اور 100 سے زائد اس مقدمے میں گواہان کی گواہی لی۔ سادھوی پرگیا سنگھ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے حمایت میں NIA جو تھی پوری لگی ہوئی تھی کہ ان کو اس مقدمے سے علیحدہ کر دیا جائے، ان کو بری کر دیا جائے، لیکن جج پڈالکر صاحب نے کہا کہ نہیں، میرے سامنے جو چارج شیٹ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے 2008 کے بم دھماکے مالیگاؤں بم دھماکے میں یہ تمام لوگ ملوث تھے اور میں ان پر مقدمہ چلاؤں گا، اور الحمدللہ وہ چلاتے رہے۔ اب اس کی بدعت جو ہے ختم ہو رہی ہے، اور دوسرا اگر کوئی جج آئے گا تو جو سماعت ہو چکی ہے اس کے پڑھنا، چارج شیٹ کو پڑھنا اور یہ تمام چیزوں کو کرتا ہے۔ 12 سال تو اس مقدمے کو ہو چکے، حادثے کو ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر سال بھر جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرے نیا جج۔ اس لیے جمعیت علماء تو مقدمے کی پیروی کر رہی تھی، اس نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم سپریم کورٹ سے اور بمبئی ہائی کورٹ سے رجوع ہو اور اس سے یہ درخواست کریں کہ آپ پڈالکر کے میعاد میں توسیع کر دیں، اس لیے کہ اس سے پہلے کئی ایک مقدمات میں سپریم کورٹ نے ججوں کو میعاد میں توسیع کی اور اس نے کہا کہ آپ جن مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اس کو اختتام تک جلد از جلد پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ تو اس سے دو فائدہ ہوگا، ایک تو پڈالکر صاحب بھی اس مقدمے کی سماعت کریں گے اور دوسرے جلد از جلد اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، جس سے متاثرین کو انصاف ملے گا۔ جی گلزار اعظمی صاحب، کافی غور و فکر کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کی طرف سے یہ اہم فیصلہ لیا گیا ہوگا، اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر فیصلہ جو ہے یا سماعت یا جو بھی درخواست کی گئی ہے وہ اس کے برخلاف آتی ہے، اس کے بعد آگے کی کیا کچھ کارروائی؟ اس کے بعد تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پھر جو نیا جج آئے گا اور پھر اس کے سامنے دوبارہ سماعت شروع ہوگی، اس میں کتنا وقت لگے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے انصاف میں تاخیر جو ہے وہ انصاف کے نہ ملنے کے مترادف ہوتی ہے، اور وہ بیچارے مالیگاؤں کے لوگ جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے نقصان کی بات ہو۔ جی گلزار اعظمی صاحب، آخری بات یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے آپ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ جج VS پڈالکر نے پورے غور و فکر کرنے کے بعد باریک بینی سے اس پورے اہم معاملے کا معائنہ کیا ہے، اور ان کے سامنے ہی اگر یہ پورا معاملہ جو ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو شاید کہیں نہ کہیں ایک بڑے طبقے کو فائدہ ہوگا، یہی کوشش آپ لوگوں کی جانب سے بھی؟ بالکل، ہم یہی چاہتے ہیں کہ انصاف ملے گا لوگوں کو، اور آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو سوچنا پڑے گا کہ حکومت چاہے جتنی ہماری ہمدردی کا ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، لیکن عدالتیں انصاف کرتی ہیں، مسلمانوں کا اس عدالتوں پر اعتماد بڑھے گا۔ جی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے نیوز 18 اردو کے ساتھ خاص بات چیت کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جمعیت العلماء ہند کے لیگل سیل کے صدر گلزار اعظمی صاحب، جن کا صاف طور پر کہنا تھا کہ جس طرح سے جج VS پڈالکر کی میعاد میں توسیع کی درخواست کی گئی ہے وہ اس پورے معاملے کی حساسیت کو دیکھ کر ہی کی گئی ہے، اور آگے کیا کچھ رہے گا اس پر بھی لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی۔